بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فرسٹ ایئر انگلش. بہت زیادہ لوگوں کو انتظار تھا کہ ہم نے پریپریشن فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر سے ہی شروع کرنی ہے کیونکہ KPPSC نے سلیبس کے اوپر انٹرمیڈیٹ لیول لکھا ہے. تو آئیے انٹرمیڈیٹ لیول میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. شروع کرتے ہیں فرسٹ ایئر. لیکن اس سے پہلے جو اس بک کے اسٹارٹ میں پوائم دیا گیا ہے اس کو تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. مجھے انتہائی پسند ہے, امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا. ٹھیک ہے, یہ مجھے تب سے یاد ہے جب میں فرسٹ ایئر میں تھا. ٹھیک ہے, اٹس آل اباؤٹ کریکٹر, یعنی انسان کے کردار کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے, آئیے اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. واچ یور تھاٹس, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become character. Watch your character, it becomes your destiny. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ Watch your thoughts, they become words. اپنے خیالات پر نظر رکھو, وہ الفاظ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہی ہماری زبان سے ظاہر ہوتا ہے. Watch your words, they become actions. اپنے الفاظ پر نظر رکھو, وہ اعمال بن جاتے ہیں, یعنی جو ہم کہتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, Watch your actions, they become habits. اپنے اعمال پر نظر رکھو, وہ عادات بن جاتے ہیں, یعنی بار بار کیا جانے والا عمل عادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, Watch your habits, they become character. اپنے عادات پر نظر رکھو, وہ تمہارا کردار بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اچھی یا بری عادات ہی مل کر انسان کی شخصیت بناتی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس ہے Watch your character, it becomes your destiny. اپنے کردار پر نظر رکھو, وہ تمہاری قسمت بن جاتی ہے. یعنی یہ نظم ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم خود اپنی زندگی کے معمار ہیں, خود ہی لکھتے ہیں اپنی مقدر کی سطریں. قسمت کسی کے ہاتھ کے لکیر نہیں ہوتی. ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم اپنے مستقبل پر اثر انداز ہو سکے. یہی میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ کنسسٹنٹ رہیں, خود ہی آپ نے خود کو بنانا ہے. جو اپنے عمل سے قسمت بناتے ہیں تقدیر ان کے در پر آ کر رکتی ہے, کسی نے آ کر آپ کے لیے تیاری نہیں کرنی. سو بی سیریس اینڈ ڈونٹ ویسٹ دس گولڈن اپرچونٹی. تو آئیے فرسٹ ایئر کے انگلش کو شروع کرتے ہیں یونٹ نمبر فرسٹ سے. ٹھیک ہے, یہ یونٹ ہے ریسپانسبلٹیز آف یوتھ کے بارے میں, یعنی نوجوان کی ذمہ داریاں, جو کہ لیا گیا ہے قائد اعظم کی اسپیچ سے جو کہ انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں دیا تھا 24 مارچ 1948 کو. ٹھیک ہے, تو آئیے اس یونٹ کے امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں, جس میں سب سے پہلا ٹاپک ہمارے پاس ہے گلوسری, یعنی ورڈ میننگ. بچرڈ ذبح کرنا, قتل کرنا. kill a person or people indiscriminately or brutally, یعنی ظالمانہ طور پر کسی کو ذبح کرنا, قتل کرنا. chasten تنبیہ کرنا, عبرت پکڑنا. convocation یہ ناؤن ہے. ٹھیک ہے, a large formal assembly of people, یعنی جلسہ تقسیم اسناد, ایسا جلسہ کہ جس میں اسناد تقسیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, dingy میلا کچیلا. gloomy and red, بہت زیادہ لوگ یہاں پہ مسٹیک کرتے ہیں, وہ اس جی کو گ پروناؤنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ج ہے. dingy میلا کچیلا. disgruntled ناراض, ناخوش. angry or dissatisfied. exploit کا مطلب استحصال کرنا. make full use of and derive benefit from a source, یعنی کسی چیز کو غلط استعمال کرنا, اسے exploit کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس ہے fifth columnists. fifth columnist کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ A fifth column is any group of people who undermine a large group from within, usually in favor of an enemy group or nation. یعنی ایک ایسا شخص یا ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جو خفیہ طور پر اپنے ملک یا تنظیم کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے دشمن کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسے fifth columnist کہتے ہیں. ٹھیک ہے, hinker کا مطلب شدید آرزو کرنا, خواہش کرنا. feel a strong desire for or to do something, یعنی کسی چیز کی شدید آرزو کرنا. holocaust تباہی, destruction. incumbent necessary for someone is a duty or responsibility, یعنی موجودہ عہدیدار, یعنی ایک ایسا شخص جو کہ ڈیوٹی پر ہو, کسی کی فرض ہو. instance مثال. laurels اعزاز, فتح. rut ڈرا. a long deep track made by the repeated passage of the wheels of vehicles, یعنی کسی گاڑی کی ٹائر سے, جب ایک جگہ پر گاڑی کی ٹائر مسلسل جاتے ہیں اور وہاں پر ایک ٹریک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسے ڈرا کہتے ہیں. shackles ہتکڑیاں. thwarted ناکام بنانا. upheaval کہتے ہیں ہلچل,
تبدیلی. weed out چاٹنا, نکال دینا. remove unwanted plants from an area of ground, remove something unwanted, یعنی کسی unwanted چیز کو جب ہم نکالتے ہیں اسے چاٹنا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, weed out. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ووکیبلری اینڈ گرامر. ریڈ ایچ ورڈ اینڈ انڈرلائن دا سائلنٹ لیٹر. یہاں پہ آپ نے ہر ورڈ کو ریڈ کرنا ہے اور سائلنٹ لیٹر کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے MCQs آ سکتے ہیں. یہ جو پہلا ورڈ ہے ریسیٹ, یہ ابھی CT کے ٹیسٹ میں آیا تھا, ٹھیک ہے. کنسلٹ پروننسیشن کی اینڈ اتھینٹک ڈکشنری اف ان ڈاؤٹ. اگر کسی ورڈ پر آپ ڈاؤٹ یعنی شک میں ہوتے ہو تو آپ اتھینٹک ڈکشنری کو چیک کرو پروننسیشن کے لیے, ٹھیک ہے. جس طرح ایگزامپل دیا ہے آور, سائلنٹ لیٹر H ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ H سائلنٹ ہے, یہ پروناؤنس ہوتا ہے آور. تو یہاں پہ کیا ہے, ریسیٹ, P سائلنٹ ہے, یہ میں نے آپ کے لیے کی ہے, ٹھیک ہے. جو سائلنٹ لیٹر ہے ان کو میں نے آپ کے لیے انڈرلائن کی ہے, ٹھیک ہے. ریسیٹ یہاں پہ P سائلنٹ ہے, ٹھیک ہے. ڈاؤٹ یہاں پہ B سائلنٹ ہے. نوم یہاں پہ G سائلنٹ ہے. ہارمز L سائلنٹ ہے, ٹھیک ہے. ویل H سائلنٹ ہے. رانگ یہاں پہ W سائلنٹ ہے. بیلے T سائلنٹ ہے. ایکسپٹ یہاں پہ C سائلنٹ ہے, ٹھیک ہے. الائن G سائلنٹ ہے. وینسڈے بہت زیادہ لوگ ویڈنسڈے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, غلطی کرتے ہیں. D سائلنٹ ہے, ٹھیک ہے. کیسل T سائلنٹ ہے یہاں پہ. تم یہاں پہ یہ B سائلنٹ ہے. رینڈیوز یہاں پہ Z سائلنٹ ہے, ٹھیک ہے. نو K سائلنٹ ہے. گیسٹ U سائلنٹ ہے. سوڈ W سائلنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس سائلنٹ لیٹرز تھے ان ورڈز کے اندر, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے, کنسلٹ ڈکشنری اینڈ مارک وچ سلیبل از ٹو اسٹریس ان دا فالوئنگ ورڈز. آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ آپ کو ورڈز دی ہے, ٹھیک ہے. ان ورڈز میں سے کون سا سلیبل ہم نے اسٹریس کرنا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ان پر زور دینا ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ سلیبل کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سلیبل ہمارے پاس کیا ہے, a part of a word that contains a single vowel sound pronounced as a unit, یعنی لفظ کا وہ حصہ, ورڈ کا وہ حصہ کہ جس کے اندر ایک واول ساؤنڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو ہم ایز اے یونٹ پروناؤنس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی دوسرا ڈیفینیشن اس کا یہ ہے, اینی آف دا یونٹ انٹو وچ اے ورڈ از ڈیوائڈیڈ, یعنی ہر وہ یونٹ ہمارے پاس سلیبل ہوتا ہے کہ جن میں ہم ایک لفظ کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کنٹیننگ اے واول ساؤنڈ کہ جس کے اندر ایک واول ساؤنڈ ہوگا, یوزولی ون اور مور کانسوننٹ, ایک یا ایک سے زیادہ کانسوننٹ ساؤنڈ اس کے اندر ہوں گے, ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے پاس سلیبل ہوتا ہے. اب اسٹریس سلیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ورڈ کے اندر ایسا سلیبل کہ جس پر ہم زور دیتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کمپیوٹر, اب یہاں پہ کمپیوٹر کے اندر میں نے آپ کے لیے کی ہے 3 سلیبل ہے, ٹھیک ہے. کمپیوٹر, اب یہاں اس کے اندر او واول ساؤنڈ ہے, اس کے اندر یو ہے, اس کے اندر ای ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر کانسوننٹ ہمارے پاس سی اینڈ ایم, 2 کانسوننٹ ہے. اس کے اندر 1 کانسوننٹ ہے, اس کے اندر 2 کانسوننٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کمپیوٹر, یہاں پہ سیکنڈ سلیبل اسٹریس سلیبل ہے, ٹھیک ہے. آپ نے زور پیو پر دینا ہے, ٹھیک ہے. کمپیوٹر اس پر آپ نے زور دینا ہے, ٹھیک ہے. ریسیپشن, اب یہاں پہ جو سیکنڈ سلیبل ہے یہ ہمارے پاس اسٹریسڈ ہے, ٹھیک ہے. ریسیپشن سیپ پر ہم نے زور دینا ہے. کمپیریزن PAR پر آپ نے زور دینا ہے, ٹھیک ہے. کمپیریزن. پوٹیٹو یہ جو بیچ میں ٹھا ہے, ٹھا, اس پر آپ نے زور دینا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس اسٹریس سلیبل ہے. پوٹیٹو. بیڈروم بیڈ یہاں پہ اسٹریس سلیبل ہے. 14 پر آپ نے زور دینا ہے, ٹھیک ہے. 40 یہاں پہ فار, یہ ہمارے پاس اسٹریس سلیبل ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیلیشیس LI, یہ جو بیچ میں سلیبل ہے, سیکنڈ سلیبل ہے, یہ ہمارے پاس کیا ہے, اسٹریسڈ سلیبل ہے. پلیفل یہاں پہ پلے اسٹریس سلیبل ہے, ٹھیک ہے. اس پر آپ نے زور دینا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس گرامر ہے. سرکل دی ایبسٹریکٹ ناؤن ان ایچ سینٹینس بلو, یہاں پہ سینٹینسز دی ہے, ٹھیک ہے. ان میں آپ نے ایبسٹریکٹ ناؤن کو سرکل کرنا ہے. ایبسٹریکٹ ناؤن کیا ہوتا ہے, پہلے ان کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. کینٹ سی اینڈ ٹچ, ایبسٹریکٹ ناؤن ہمارے پاس وہ ناؤن ہوتے ہیں, یعنی ان چیزوں کے نام ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ٹچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں, کانسیپٹس ہوتے ہیں, کوالٹیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے, جن کو ہم ٹچ بھی نہیں کر سکتے, ان کو ہم صرف فیل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ان چیزوں کے نام کہ جن کو ہم صرف فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. I respected the honesty my friend showed, اب یہاں پہ honesty ایمانداری, یہ ہمارے پاس ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. Can you believe that woman's brilliance ہمارے پاس قابلیت, ذہانت کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ایبسٹریکٹ ناؤن ہے.
नेक्स्ट हमारे पास है टू माई डिलाइट एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम। डिलाइट खुशी को कहते हैं, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। शी वॉज इन ग्रेट डिस्पेयर व्हेन शी लॉस्ट हर फोन। डिस्पेयर मायूसी को कहते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। होप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उम्मीद को कहते हैं, ठीक है। दे शोड एक्सट्रीम जॉय व्हेन दे हेल्प्ड अदर्स। जॉय मुसर्रत खुशी को कहते हैं, ठीक है। ब्रेवरी, नेक्स्ट हमारे पास ब्रेवरी है, ठीक है, बहादुरी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंपैशन, कंपैशन हमदर्दी को कहते हैं, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्राइड फखर को कहते हैं, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हमारे पास ऐसे नाउन है जिनको ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, इनको हम सिर्फ फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट अ सेंटेंस विद ईच एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन दी है, ठीक है, इनसे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, इनको आपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए की है ऑल यू नीड इज लव। ऑल यू नीड इज लव। लव को मैंने सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया, ठीक है। वर्क इज अ प्लेजर इन इटसेल्फ, यहाँ पे प्लेजर है, ठीक है। वर्क इज अ प्लेजर इन इटसेल्फ। काम, कीप काम एंड कैरी ऑन। Keep calm and carry on. Despair. Despair is the conclusion of fools. Truth. Half a truth is often a great lie. अब यहाँ पे मैंने फेमस लाइंस इकट्ठा करके यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेल whether the following nouns are countable or not. Take the correct option and use these nouns in sentences. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको यहाँ नाउन दी है, ठीक है, आपने ये बताना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो फिर उस करेक्ट ऑप्शन को आपने टेक करना है एंड देन आपने इनको फिर सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। सबसे पहले काउंटेबल और अनकाउंटेबल के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। काउंटेबल हमारे पास उन चीज़ों के नाम होते हैं, यानी वो नाउन्स होते हैं कि जिनको हम गिनते हैं, ठीक है, या जिनको हम गिनना चाहते हैं, तो वो हमारे पास काउंटेबल होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल हमारे पास वो चीज़ें होती है कि जिनको हम गिन नहीं सकते या जिनको हम गिनते नहीं है, ठीक है। तो ये दो बातें हैं दोनों में, एक गिनते हैं या फिर गिन सकते हैं, दूसरा गिनते नहीं है या गिन सकते नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास अनकाउंटेबल होते हैं। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हमारे पास अनकाउंटेबल है, ठीक है, उलझन को कहते हैं, ठीक है। रूफ काउंटेबल है, छत को कहते हैं। अब छत को हम गिनते हैं और गिन सकते भी हैं, ठीक है, रूफ काउंटेबल। ट्रैफिक अनकाउंटेबल है, यानी ट्रैफिक इनको हम गिनते नहीं है, ठीक है। पेन अनकाउंटेबल है, दर्द को कहते हैं, ठीक है। बिहेवियर अनकाउंटेबल, बर्ताव सलूक को कहते हैं। नाइफ काउंटेबल है, ठीक है, चाकू को कहते हैं। कटलरी, कटलरी हमारे पास अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, यानी छुरी कांटे चमचे का मजमूआ, इसको हम सेट कहते हैं, ठीक है, सेट ऑफ आइटम्स, इन चीज़ों को इकट्ठा हम सेट कहते हैं, ठीक है। तो कटलरी अनकाउंटेबल है। फ्रीडम अनकाउंटेबल है, आज़ादी को कहते हैं। माउथ काउंटेबल है, मुंह को कहते हैं, ठीक है। पीस अनकाउंटेबल है, अमन, अमन को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस कंटेन्स अ कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे हर सेंटेंस के अंदर कलेक्टिव नाउन मौजूद है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड देन यूज दीज कलेक्टिव नाउन्स इन योर ओन सेंटेंसेस। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की आप आइडेंटिफिकेशन करें, शनाख्त करें और फिर अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, ठीक है। कीज, मार्बल्स एंड रबर बैंड्स वर जस्ट अ फ्यू ऑफ द थिंग्स इन द पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन हिज ड्रॉवर। अब यहाँ पे पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी सामान का ढेर, पाइल कहते हैं ढेर को, तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। द बॉयज डिसाइडेड टू जॉइन द नेवी आफ्टर ग्रेजुएशन। नेवी हमारे पास फोर्स है, बहरिया फोर्स, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑल द एक्टर्स जॉइंड हैंड्स एंड मूव्ड टुवर्ड द ऑडियंस। ऑडियंस हमारे पास सामाईन को कहते हैं, जो कि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द टीम सेलिब्रेटेड हॉटली आफ्टर स्कोरिंग अ विनिंग गोल। अब यहाँ पे टीम हमारे पास कलेक्टिव नाउन है कि जिसके अंदर ज्यादा प्लेयर होते हैं, ठीक है। मजीद ये कि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को मैंने आपके लिए हाईलाइट की है और इसकी मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इस पर आपने प्रैक्टिस करना है। हर यूनिट के अंदर मैं एक टॉपिक आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया करूंगा, ठीक है। मैं वो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप उस पर प्रैक्टिस खुद करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इस
ویڈیو کو سٹاپ کر سکتے ہیں اور یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے خود کرنا ہے. نیچے جو ہمارے پاس ٹاپک ہے, کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز یوزنگ اپروپریٹ کلیکٹیو ناؤن فرام دا لسٹ بلو. یہاں پہ آپ نے ان سینٹینسز کو کمپلیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ کلیکٹیو ناؤن کا لسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. سم آف دا کلیکٹیو ناؤنز may be used more than once. اس کے اندر ایسے کلیکٹیو ناؤن ہو سکتے ہیں جو ایک سے زیادہ یہاں پہ استعمال ہوں. ٹھیک ہے, a swarm of locusts attacked a herd of cattle. یہ جو کیٹل ہوتے ہیں مویشی کے لیے ہم ہرڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہرڈ آئے گا. لوکسٹ جو کہ ٹڈی ہوتے ہیں, انسیکٹس ہیں, یہ جب زیادہ ہوتے ہیں اس کے لیے ہم سوام استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سوام ٹڈی کے لیے, لوکسٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ہرڈ کیٹل کے لیے, مویشی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, a flock of birds is always a beautiful sight. یعنی برڈز جب زیادہ پرندے ہوتے ہیں تو اس کے گروہ کو ہم فلاک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, they welcome the chief guest with a bouquet of flowers. یعنی جب زیادہ فلاور ہوتے ہیں, فلاور کے مجموعے کو ہم بوکوے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس ہے as we drove down the countryside we saw a flock of sheep grazing in the fields. جب شیپ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم فلاک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ پہلے بتایا کہ میں بھی ایک کلیکٹیو ناؤن ایک سے زیادہ استعمال ہو تو فلاک پرندوں کے لیے اور فلاک شیپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, the gang of thieves has been arrested by the police. gang of thieves یعنی چوروں کا جو گروپ ہوتا ہے اسے گینگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, there we saw a man carrying a bundle of clothes on his head. clothes یعنی کپڑوں کا جو ڈھیر ہوتا ہے اسے بنڈل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, a band of musicians یعنی musicians کا جو گروپ ہوتا ہے اسے بینڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, my friend has a fine collection of old stamps. جب زیادہ stamps اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کو ہم کلیکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, collection of old stamps. تو یہ ہمارے پاس یونٹ نمبر 1 تھا فرسٹ ایئر کے انگلش بک کا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس یونٹ میں کہیں پر بھی اگر آپ کو مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں.